سیٹرڈے سے انشاءاللہ لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں فیزز کے اندر. یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر لوگ بڑی مشکل میں ہیں اس وقت. تو گورنمنٹ تو اتنا بڑا اگر لاک ڈاؤن کا جو اثرات ہے وہ ہماری حکومت جس کے پاس پہلے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، معاشی حالات اور بڑی مشکل حالات سے نکل رہی تھی، تو ہم تو یہ سارے ملک میں جو متاثرین ہیں ہم تو سب کو پیسہ نہیں دے سکتے یا مدد نہیں کر سکتے. ہفتہ 9 مئی سے لاک ڈاؤن مرحلہ وار کھلے گا. وزیر اعظم نے اعلان کر دیا، کہا فیصلہ چھوٹے کاروباری طبقے کی مشکلات کو دیکھ کر کیا. اگلا فیز عوام کے تعاون سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے. حکومت ڈنڈے کے زور پر کسی کو نہیں روکے گی. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ شہریوں نے احتیاط نہ کی اور کورونا کیسز بڑھے تو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان نہیں ہوا ہے. کچھ کاروبار کرنے کی اجازت دینے کی بات کی گئی ہے. سندھ میں لاک ڈاؤن ختم نہیں ہو رہا. سائنس سرکار کا وفاقی حکومت کا فیصلہ ماننے سے انکار. کراچی میں کون سا کاروبار کھلے گا اور کون سا بند رہے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ آج سپہر 3 بجے پریس کانفرنس کے ذریعے لاک ڈاؤن سے متعلق اہم فیصلوں سے آگاہ کریں گے. تحریک انصاف نے سندھ میں لاک ڈاؤن کو وفاق کے خلاف سازش قرار دے دیا. حلیم عادل شیخ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی بند کر کے ملک کی معیشت گرانا چاہتی ہے. گھناؤنی سازش کر رہی ہے سندھ حکومت. لاک ڈاؤن کو لگا کر اکانومی کو، ملک کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتی ہے. گلی محلے کی دکانیں تو پہلے ہی کھلی ہیں. ہمارا مطالبہ تو مارکیٹس کھولنے کا تھا. چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر سندھ حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں یہ وفاق اور سندھ کی آپس کی لڑائی ہے. ہمارے ساتھ ڈرامہ رچایا گیا تو پھر ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے. تو پہلے کورونا کے تحفظ کی وجہ سے احتیاط کے طور پہ ہم جبرن دکانیں کھولنے سے گریز کر رہے تھے. لیکن اگر یہ اس جھگڑے میں، اس جنگ میں، اس لڑائی میں ہمیں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون مائی کا لال ہے جو ہمیں دکانیں کھولنے سے روک سکتا ہے. وزیر اعظم شاید اگر آج چاہتے تو اپنا آئینی طاقت استعمال کر کے وہ صوبوں کے اوپر مسلط بھی کر سکتے تھے اپنا فیصلہ. وہ چاہتے ہیں کہ سارا ملک ساتھ چلے. خوراک کی دکانیں، دوائیوں کی دکانیں کے علاوہ تمام مارکیٹس، تمام کاروبار وہ ہفتے میں 2 دن کے لیے بند کیے جائیں گے. وزیر اعظم چاہتے تو فیصلہ مسلط کر سکتے تھے مگر صوبوں سے مشاورت کی. وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ چھوٹی مارکیٹس کھول دیں گے. دکانیں فجر کے بعد کھلیں گی اور شام 5 بجے بند ہوں گی. ادویات اور خوراک کے علاوہ تمام کاروبار ہفتے میں 2 دن بند رکھے جائیں گے. حماد اظہر نے بتایا کہ کنسٹرکشن اور دوائیاں بنانے کی صنعت کھول چکے، اب مینوفیکچرنگ یونٹس کھلیں گے. شیخ رشید کہتے ہیں کہ 10 مئی سے پہلے ٹرینیں چلانا چاہتے تھے مگر صوبوں کی حمایت حاصل نہیں کر سکے. امید ہے وزیر اعظم عید سے پہلے ٹرینیں چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جتنے اسکول، یونیورسٹیز بھی، باقی بھی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں 1 جون کو نہیں کھلیں گے بلکہ وہ 15 جولائی تک بند رہیں گے. جتنے بورڈز کے امتحانات ہیں وہ ہم نے کینسل کر دیے گئے. جو پچھلے سال کے رزلٹس ہیں اس کی بنیاد پہ کچھ لوگ پروموٹ ہو جائیں گے اور کچھ لوگ یونیورسٹیز میں جا کے داخلے لے سکیں. تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رہیں گے. تمام بورڈ امتحانات منسوخ. وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں طلباء کو پچھلے سال کی کارکردگی پر اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جائے گا. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں بورڈ امتحانات منسوخ کرنے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا. سندھ حکومت اپنا فیصلہ کرے گی. ممکن ہوا تو میٹرک اور انٹر کے امتحانات لیے جائیں گے. وہ جو اعلان ہوا ہے وہ ہماری مشاورت ایسا اس میں نہیں تھی. ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ اسکول 1 جون کو ہم نہیں کھول سکتے. اس حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن کب تک اسکول بند ہونے چاہیے، ایگزامس ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہے. ہماری کوشش ہوگی کم از کم جو 12ویں جماعت اور 10ویں جماعت کے امتحانات ہیں اگر ممکن ہو تو ہمیں دیں گے. پرائیویٹ سکولز فیڈریشن نے 15 جولائی تک سکولز کی بندش کا فیصلہ مسترد کر دیا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومتی فیصلے پر عمل کیا تو 10 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے. 1 جون سے سکول کھلنے کا مطالبہ. مجھے تو صرف تباہی نظر آتی ہے. بالکل ایبسلیوٹلی ود نو انسرٹن ٹرم اینڈ ویری کلیئر وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی. مجھے تو اٹالین
प्राइम मिनिस्टर का रोता हुआ आंखों से आंसू बहते हुए चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था जिस वक्त मैं तकरीर सुन रहा था कि लॉकडाउन हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने से सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही है। तिबी माहिरीन ने लॉकडाउन में नरमी के हुकूमती फैसले पर खदशात का इजहार कर दिया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में डॉक्टर्स ने कहा कि लॉकडाउन खुलने से मरीजों की तादाद बढ़ेगी। 19 साल पुराना मामला खोलने पर चौधरी बरादरान नैब पर बरहम। कानूनी चाराजोई के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नैब का इंक्वायरी दोबारा खोलने का इक़दाम गैर कानूनी करार दिया जाए। नैब का जवाब भी आ गया। एलामिया में कहा गया कि नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पुराने मुकदमात पर मामूल की कार्रवाई हो रही है। वो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात दे रहे हैं। पहले तो मरियम जो उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी पहले, मरियम औरंगज़ेब, उन्होंने कल एक प्रेस टॉक की जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे एक बड़े गुस्से का इजहार किया और ऐसे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा कि जिस तरह एक बहुत ही नेक, शरीफ, ईमानदार आदमी की पगड़ी उछाली गई है। उनकी बातों से ये ज़ाहिर होता था कि उनसे जो भी सवालात पूछे गए हैं तो वो बहुत ही आसान और बड़े सिंपल थे, लेकिन अगर ऐसा था तो वो इतने गुस्से में क्यों थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो असल चीज़ थी जो कि हमें देखना है पाकिस्तानी अवाम ने, कि आप देखें कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि अगर उन्हें नैब ने बुलाया है तो वो एक कानून का एक इदारा है। अगर आप कानून के सामने अपने सामने पेश होने को अपनी हित तक अपनी बेइज्जती समझते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कानून का कोई पास तो है ही नहीं। और वो हमें पता था कि उनको कोई कानून का पास नहीं है, क्योंकि अगर उनको इस चीज़ का एहसास होता तो वो चीज़ें न करते जो उन्होंने अपने दौरान हुकूमत की। उन्होंने इस चीज़ का तासुर दिया कि कानून से हम बालातर हैं, और उनकी जो माइंड सेट है उससे यही जाहिर होता है कि वो जब अपने अदवार में थे तो वो कहने को तो जमहूरी हुकूमत थी, लेकिन जो उनका जो माइंड सेट था वो बुनियादी तौर पे बादशाहत का था, क्योंकि सिर्फ बादशाहत में कोई अदालत में जो उस वक्त के वो हुक्मरान होते हैं वो पेश नहीं होते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि आप आजिज़ी के साथ और सर झुका के कानून के सामने पेश हों, आप कानून को चैलेंज कर रहे हैं। और पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपने अपने अदवार में क्या कुछ किया, किस तरह से आपने अवाम की दौलत को लूटा, किस तरह से आपने इस मुल्क से अपने जितने भी असासे थे वो बाहर भेजे। यही वजह है कि आज जो हेल्थ सिस्टम है वो सारा कलेप्स कर गया है। और उन्होंने अपनी इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब, वो भी अपने बड़े आराम से लंदन में अपने बहुत ही अरबों के मालियत के फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनका ख़ानदान वहाँ पे रह रहा है। ये कैसे हो सकता है कि अवाम को छोड़ के, अवाम जो कि सख्ती में है इस वक्त, उनका इधर आना, जो शहबाज शरीफ आए थे यहाँ पे तो वो इसलिए आए थे कि शायद वो बस एक कंप्यूटर के सामने बैठकर वो पूरे अवाम के साथ बजाय शाना बशाना खड़े होने के, वो कंप्यूटर से मॉनिटर, तो ये काम तो वो लंदन में भी कर सकते थे। लेकिन ये वही है कि खाने के और दिखाने के और। बात यह है कि अब वक्त आ गया है कि जिसमें उनको पता चल जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान के अवाम ने एक फैसला कर लिया है कि अब उन्हें वो पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए। पाकिस्तान उस तरह चल ही नहीं सकता था जिस तरह के वो चला रहे थे। ये बिल्कुल एक ख़ानदान की हुकूमत थी जिसने इस मुल्क के सिर्फ अपने ख़ानदान की भलाई के लिए सारे इक़दाम किए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, वो सड़कों का बार बार जिक्र करते हैं। वो भी हमें जो IMF की जो टीम आई हुई थी तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में जो सड़कें की तामीर है पूरी दुनिया की जो औसत है उससे 50% ज़्यादा महंगी है। इसी तरह जो भी प्रोजेक्ट्स उन्होंने लगाए वो इस अवाम के उसके लिए नहीं लगाए, बल्कि इसलिए उन्होंने वो किए बिकॉज उसमें उनकी ज़ाती इंटरेस्ट थी, उनको माली फ़ायदा हासिल हो रहा था।
اور جو ظاہر ہے کہ جتنے بھی یہ ٹی ٹیز کے اور جتنے بھی کیسز ان پہ چل رہے ہیں، تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہی امید رکھتے ہیں، پوری قوم امید یہی رکھتی ہے کہ انصاف ہو، جو انہوں نے کیا ہے وہ نہ صرف ان کو سزا ملے بلکہ وہ پیسے واپس لائے جائیں اس ملک میں۔ دوسری طرف ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست، وہ ان کے وزیر، وہ بڑی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ میں ان کے سعید غنی صاحب کی بات سن رہا تھا کہ ایک حکومت جو کہ 3 سیٹوں پر کھڑی ہے وہ ہمیں دھمکیاں دیتی ہے۔ دیکھیں سعید غنی صاحب، ہم تو 3 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی جس میں کہ میرے آباء و اجداد تھے، یہ وہ پارٹی جو کہ پورے ملک پہ ان کی حکومت تھی، اب وہ کیوں محدود ہو گئی ہے ایک صوبے تک؟ یہ جس طرح ابھی ان کی جو نااہلی ہے، جو کہ ان کی عوام دشمنی ہے، جو کہ ان کی غریب لوگوں کے خلاف جو انہوں نے پورا نعرہ لگا کر روٹی کپڑا مکان اور اسی چیزوں سے انہوں نے عوام کو محروم کیا، ابھی کیسے آپ آ کے بیٹھ کے کہتے ہیں؟ آپ لڑکانہ کی حالت دیکھیں، آپ سندھ کی دیکھیں، آپ حالت دیکھیں کہ لگتا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے وہ بہتر تھا بنسبت آج کے۔ وہاں پہ ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کی قسم پرسی، غربت، یہ ساری چیزیں جو ہیں تو دیکھنے کی ہیں۔ کہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں پیپلز پارٹی جو کہ پورے ملک سے سکڑ کر ایک صوبے میں آ گئی، اب کہیں وہ صرف لڑکانہ تک محدود نہ ہو جائے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کئی پارٹیز ہم نے ایسی دیکھی ہیں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، کہ وہ صرف اپنے حجرے تک محدود ہو گئیں۔ تو خدا را آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ اس وقت جو ملک میں جو افتاد پڑی ہوئی ہے اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر آپ کوآپریٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ راستے میں روڑے نہ اٹکائیں، ایک غیر یقینی کی صورتحال نہ پھیلائیں، ایسی باتیں نہ کریں جس سے کہ جو قومی یکجہتی ہے وہ پارا پارا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں جس سے کہ آپ کا یہ عوام کو یہ تاثر ملے کہ آپ کورونا میں غریبوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، بلکہ آپ صرف جو ہے تو اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے تو میرا خیال